مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ جو لوگ مدینہ المنورہ جاتے ہیں وہ امام مالک کی سیرت کو پڑھ کے جائیں، کس قدر ادب کیا کرتے تھے۔ آپ مدینہ المنورہ میں رہ امام مالک، اور امام مالک کی ذات جو ہے وہ ادب کا استعارہ ہے کہ مدینے میں رہا کیسے جاتا ہے۔ ہم جہاں جی چاہتا ہے ہم گھومتے پھرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ جمگھٹا لگا لیتے ہیں، وہاں پر بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے جس طرح پاکستان کے اندر بعض پیروں کا پروٹوکول ہوتا ہے، مدینے میں بھی ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ ارے یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، تمہیں یہاں پر تو شرم کرنی چاہیے کہ تم تنہا جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، وہاں پر بھی تمہارا یہی طریقہ کار ہے، یہی چال ڈھال ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ وہ مقام ہے۔ ایک بار خلیفہ منصور وقت کا حاکم تھا، یہ مسجد نبوی شریف میں آیا اور اس کی آواز مسجد نبوی شریف میں بلند ہوئی۔ وہ اس طرح کے بعض واقعات آتے ہیں نا، آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، سیاسی لیڈرز گئے تو لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا، چور چور کے نعرے لگائے۔ یہ دربار رسالت کے ادب کے کس قدر خلاف ہے۔ چلو پاکستان میں آپ یہ کرتے تھے، آپ نے مدینہ المنورہ میں یہ کر دیا، جہاں پر بزرگ سانس بھی آہستہ لیتے تھے وہاں پر آپ اونچی آواز میں نعرے لگا رہے ہیں۔ بعض لوگ وہاں پر کلام اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کلام پڑھے جاتے ہیں اونچی آواز میں، اور مطلب عجیب و غریب انداز بن جاتے ہیں، وہی انداز وہاں پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ مدینے کے کتوں کی سما خراشی کا خیال فرما رہے ہیں کہ کہیں ان کی سما خراشی نہ ہو جائے۔ تو منصور جب آیا تو اس کی آواز بلند ہوئی، تو امام مالک رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ امام مالک نے منصور سے کہا، فرمایا کہ اپنی آواز کو پست کرو، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، یہ تمہارا محل نہیں، میرے آقا کریم کا دربار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آواز کو بلند کرو اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس حاکم وقت نے بھی امام مالک کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لیا، ادب کیا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، تو کہتے ہیں نا جی کس طرف رخ کر کے دعا مانگے، کعبے کی طرف یا روضہ رسول کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ تو امام مالک سے اس نے کہا کہ میں نے دعا کرنی ہے، میں منہ کس طرف کروں، اس طرف کروں یا اس طرف کروں؟ تو امام مالک اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے آقا کریم سے منہ کس طرح پھیر سکتے ہو؟ در مصطفیٰ سے منہ پھیرنے کی بات کرتے ہو، تم اس در سے منہ کیسے پھیر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ مدینہ المنورہ قبۃ الاسلام کی کیا بات ہے، مرکز انوار و تجلیات، قدم قدم پر کرم ہو رہا ہوتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑے تھے، سواریاں تھیں، لوگ خدمت کیا کرتے تھے، لیکن امام مالک مدینہ المنورہ میں کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے۔ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، لیکن جب آپ گلیوں میں چلا کرتے تھے تو دیواروں سے چپک کر چلا کرتے تھے۔ یہ ہے ادب کا عالم کہ دیوار سے جڑ کر چل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پر میرے آقا کریم کے قدمین شریفین لگے تھے اس جگہ پر میرا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ ہے ادب کا عالم کہ وہاں پر میرے قدم اور میرے پاؤں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں اس جگہ کا احترام کر رہا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب یہ ہے، تو قدم با قدم سنبھل کر چلیں۔ بزرگ جب جایا کرتے تھے تو ان کا قدم با قدم با ادب ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ مدینے میں آپ کا قیام تھا، آپ نے ایک حج کیا، اس کے بعد دوبارہ تشریف نہ لے گئے کہ صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میرا انتقال مدینے سے باہر نہ ہو جائے۔ حاجت طبعی کے لیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے رہائشی تھے، لیکن حدود سے باہر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ کھانا کم کھایا کرتے تھے کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ طبعی ضرورت پیش نہ آئے، اس لیے کم تناول کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ادب کا عالم۔
تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ مدینے جا رہے ہیں تو ان کی توجہ کسی اور کی طرف نہ ہو، ان کی توجہ ہو صرف اور صرف کرم مصطفیٰ کی طرف۔ وہ جب تک مدینے میں رہیں ان کی نظریں گنبد خضرا پر ٹھہری ہوں اور وہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ وہ جب معاجہ شریف پر حاضر ہوں تو اسألک شفاعتک یا رسول اللہ پڑھتے رہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آج بھی جو فیض بٹ رہا ہے وہ در مصطفیٰ سے بٹ رہا ہے۔ آج بھی جو تزکیہ ہو رہا ہے یزکیہم کے تحت، وہ نبی کریم کی ذات تزکیہ فرما رہی ہے، اور جو ان کی بارگاہ میں جا کر رب سے طلب کرتا ہے رب تعالیٰ اسے فرماتا ہے۔ تو اس لیے حج اور عمرے میں آپ کی توجہ کسی طرف نہ ہو، آپ کی توجہ صرف اور صرف رحم خدا کی طرف ہو اور نگاہ مصطفیٰ کی طرف ہو۔ آپ وہاں پر درود پڑھتے رہیں، آپ وہاں پر سلام پڑھیں، آپ وہاں پر اسألک شفاعتک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں۔ جو جتنا ادب کرے گا اسے اتنا ملے گا، یہ لکھ لیجئے۔ کوئی اگر وہاں کا ہے اور ادب نہیں کرتا، تو مجھے کھانے میں رورہ میں ایک عربی ملا تو ہماری کچھ باتیں چلی، تو وہ مجھے کہنے لگا الناس محرومین، اپنے بعض لوگوں کے حوالے کہتا ہے آپ لوگ وہاں سے آتے ہو اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس قدر ادب کر رہے ہوتے ہو، اور لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے یہاں جو بعض لوگ ہیں، کہا الناس محرومین، کہ یہ یہاں پر ہو کر ادب نہیں کر پاتے، اور آپ لوگ عجم سے آتے ہو اور نبی کریم سے ایسا عشق رکھ کے ننگے پاؤں مدینہ المنورہ میں چل رہے ہوتے۔ امام مالک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں کیسے چلوں؟ امام مالک جتنا عرصہ مدینے میں رہے ننگے قدم رہے۔ ادب کا عالم یہ، جوتے نہیں پہنتے، کہیں اس جگہ پر میرے پاؤں نہ آ جائیں جس جگہ آقا کریم کے قدمین شریفین لگے ہیں۔ تو جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا کرم زیادہ ہوگا۔ آپ اس شہر تک پہنچ گئے ہیں، اب بھی اگر آپ محروم ہو کر لوٹیں تو پھر یہ آپ وہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا اگر وہ ادب کو تھام کر جاتا ہے، ادب کی چادر کو اوڑھ کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر جو طلب کیا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے بخشش طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ بھی ان کی سفارش فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اسی بارگاہ کا ادب کریں۔ اور جو نہیں جا پائے، تو ہم تو دور ہیں، مدینہ کہیں، ہم یہاں پاکستان میں ہم دور ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہم سے دور نہیں۔ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، درود و سلام پڑھیں، اپنے دل کی توجہ دربار مصطفیٰ کریم کی طرف کریں، اور سرکار سے عرض کریں کہ آقا بلاوا عطا فرمائیں۔ واللہ العظیم آج بھی وہی مدینے جاتا ہے جسے آقا کریم مدینے بلاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس در اقدس کی با ادب حاضری عطا فرمائے، سب حاجیوں کے حج کو، عمروں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا